تبدیلی سرکار کے 2.5 سال عوام پر بہت بھاری رہے. بدترین مہنگائی نے عوام کو خون کے آنسو رلا دیا. 2.5 سالوں میں چینی کی قیمتوں میں 38 روپے، آٹے کی بیسن کے تھیلوں کی قیمتوں میں 860 روپے تک بڑھا دی گئی. دالیں، گوشت، گھی سمیت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ. ادارہ شماریات نے حکومت کی حسن کارکردگی بیچ چوراہے بے نقاب کر دی. اسموگ اور آلودگی نے لاہور کو آلودہ ترین شہر بنا دیا. آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر برقرار. بیدیاں روڈ 287 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ گندا ترین علاقہ. کینٹ میں سب سے زیادہ آلودگی ریکارڈ. سانس اور دیگر بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ. طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت. چیئرمین LWMC نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ملک امجد علی نون نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیا. مستقبل میں کرپشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا. کرپٹ عناصر 110 ارب کے ٹھیکوں کی بندر بانٹ کے لیے سرگرم ہیں. چیئرمین LWMC کا موقف، کہتے ہیں کرپٹ عناصر اور بین الاقوامی کانٹریکٹرز کی اجارہ داری کو ختم کیا. اعلیٰ حکام میں تنازعات ہوں تو استعفیٰ دینا بہتر ہے. خاتون اول کی ہمشیرہ پر ہائر ایجوکیشن کمیشن مہربان. مریم ریاض وٹو کو 8.5 لاکھ تنخواہ پر مشیر رکھا گیا. ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ورلڈ بینک کا فنڈڈ پروگرام ہے. مریم ریاض وٹو کی تعیناتی قانونی طریقہ کار کے مطابق ہے. تقرری کانٹریکٹ بیسڈ ہے. ترجمان ATC کی وضاحت. روزگار اسکیم، قرض کے لیے درخواستیں دینے والوں کے لیے خوشخبری. آسان قرضوں کی فراہمی اگلے ہفتے شروع. 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار ملے گا. وراثتی سرٹیفکیٹ اب عدالت کی بجائے نادرا سے لینا ہوگا. گورنر پنجاب نے 13 صفحات پر مشتمل آرڈیننس جاری کر دیا. نادرا کی طرف سے جاری سرٹیفکیٹ کو عدالتی سرٹیفکیٹ کا درجہ حاصل ہوگا. حکومت پنجاب نے دوران سروس جبری ریٹائرمنٹ کے رولز جاری کر دیے. نیب اور اینٹی کرپشن میں گنہگار آفیسر اور ملازم کو جبری ریٹائرڈ کیا جا سکے گا. خراب ACR رکھنے والے آفیسر اور ملازم کو بھی ریٹائرڈ کر دیا جائے گا. پروموشن بورڈ سے 2 بار سپر سیڈ ہونے والے افسران بھی ریٹائرڈ ہو سکیں گے. LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبہ. 400 اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے پیکج 4 کے ٹینڈر کھولے گئے. 256 اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کے لیے 6 کانٹریکٹرز کمپنیاں میدان میں آ گئیں. پیکج 4 میں 2 بلاک تعمیر کرنے کے لیے 4 ٹینڈر کھولے گئے. ہر بلاک میں 32 اپارٹمنٹ تعمیر کیے جائیں گے. اسٹڈی ویزے پر بیرون ملک جانے کے خواہش مند طلباء کے لیے اچھی خبر. پاکستان پوسٹ طلباء کی مشکلات کم کرنے کے لیے میدان میں آ گیا. محکمہ ڈاک کا پوسٹ ایکس نامی نئی سروس کے آغاز کا اعلان. ویزا پروسیسنگ، ڈاکومنٹس تصدیق، پک اپ، ڈیلیوری اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی. غریب کے پڑھاکو بچوں کے لیے خوشخبری. پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈز کی اسکالرشپ کا اعلان. والدین کی ماہانہ آمدن 23,000 سے کم اور 60% نمبروں کے حامل طلبہ اسکالرشپ کے لیے اہل ہوں گے. گھوڑے شاہ روڈ کی خستہ حال صورتحال پر اہل علاقہ کا احتجاج. مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی. سڑک تعمیر کا مطالبہ. سڑک نہ بننے کے باعث حادثات معمول بن گئے. اہل علاقہ کا شکوہ. محکمہ مواصلات میں 1 ارب سے زائد کی غیر قانونی خریداری کا انکشاف. سیلز ٹیکس کی مد میں قومی خزانے کو نقصان. خریداری کے لیے ایسی فرموں کا انتخاب کیا گیا جو سیلز ٹیکس میں نان رجسٹرڈ تھیں. AG آفس نے محکمہ مواصلات کے افسران کے خلاف کارروائی کے لیے FBI سے رجوع کر لیا. DSP کی انوکھی حرکت. افسر کے دستخط کر کے ترقی لینے کی کوشش. DSP ابصار نے کارکردگی رپورٹ پر خود اعلیٰ افسر کے دستخط کیے. سیکریٹ برانچ نے دستخط مشکوک ہونے پر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کو معاملہ بھجوا دیا. اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے جعلی دستخط ثابت ہونے پر اندراجی مقدمہ کی سفارش کر دی. گرین ٹاؤن کے رہائشیوں کا ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف احتجاج. تاجروں نے عمر چوک میں پولیس کے خلاف بینرز آویزہ کر دیے. ڈکیت گروہ نے 15 روز میں 15 سے زائد وارداتیں کی ہیں.
تاجروں کا الزام، بولے پولیس صرف کاغذی کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔ 400 انسانی اسمگلرز مفرور ہونے پر اشتہاری قرار۔ عدالت نے 400 ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے۔ عدالت نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاری تک کیس داخلی دفتر کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کے دائمی وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 1,90,000 سے بڑھ گئی۔ زیر التوا مقدمات سے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا۔ عدالت عالیہ میں ججز کی کمی مقدمات کے التوا کی بڑی وجہ قرار۔ ہائی کورٹ کے مزید 2 ججز آئندہ ماہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ ججز کی خالی اسامیوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے تحقیقات بند کرنے کے لیے نیب کو تحریری جواب بھجوا دیا۔ اے این ایف عدالت میں معاملہ زیر سماعت ہے۔ ایک معاملے پر 2 ادارے بیک وقت تحقیقات نہیں کر سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا جواب میں موقف، کہتے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو وہ تمام ریکارڈ دیا جو موجود تھا۔ ضمنی انتخابات کا مرحلہ ختم، سینٹ امیدواروں کی انتخابی مہم شروع۔ سینٹ کے امیدواروں کے اراکین اسمبلی سے رابطے۔ پنجاب میں آزاد اراکین سینٹ الیکشن میں اہمیت اختیار کر گئے۔ آزاد اراکین کی حمایت کے لیے امیدواروں کے رابطے تیز۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کو ٹارگٹ بنا لیا۔ کاف لیگ، پی ٹی آئی، پی پی، نون لیگ کی آزاد اراکین سے ملاقاتیں۔ سینٹ انتخابات میں جیت کے لیے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی متحرک۔ تحریک انصاف کے سینٹ انتخابات کے لیے تیاریاں، گورنر چودھری محمد سرور کی زیر صدارت اجلاس۔ پی ٹی آئی کے امیدوار عبدالحفیظ شیخ کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن کے اراکین اسمبلی بھی موجود۔ اراکین اسمبلی کے گلے شکوے، عبدالحفیظ شیخ کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیالکوٹ انتظامیہ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ 3.5 گھنٹے 20 پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ افسر اور پولنگ ایجنٹ غائب رہے۔ ڈی پی او، آر پی او، آئی جی نے فون ہی نہیں سنا۔ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تعاون نہیں کیا، صوبائی الیکشن کمیشن کا شکوہ۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں وزیرآباد اور ڈسکا میں مقابلہ 70 اور 30 کا تھا، عوام مگرمچھ کے جبڑوں سے فتح چھین کر لائے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو میں بولی، جب مسلم لیگ نون کا ووٹر نکلا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نوشیرہ میں نون لیگ کے شیر نے گھر میں گھس کر انہیں مارا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹروں اور سپورٹروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سینٹ الیکشن، پی ٹی آئی امیدوار عبدالحفیظ شیخ کی چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ چودھری برادران کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ بولے وزیر اعظم کی نیت صاف، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ سویڈن کے سفیر کی بادشاہی مسجد آمد، سفیر نے بادشاہی مسجد کی لائبریری اندرونی احاطے کا جائزہ لیا۔ مغل فن تعمیر اپنی مثال آپ ہیں، سویڈن کے سفیر نے مغلیہ فن تعمیر کی تعریف کی۔ لاہور میں سائیکلنگ فیملی ایونٹ کے انعقاد کا فیصلہ، کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ اے سی ماڈل ٹاؤن، ایم سی ایل پولیس، ٹریفک پولیس، سپورٹس افسران کی شرکت۔ 28 فروری بروز اتوار خوبصورت سائیکلنگ ایونٹ منعقد ہوگا۔ صدیق ٹریڈ سینٹر تا لبرٹی چوک مین بولیوارڈ سائیکلنگ ٹریک بنے گا۔ پی ایس ایل میچز، ڈی سی لاہور ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کی زیر صدارت اجلاس۔ مدثر ریاض ملک بولے میچز کے دوران سی سی ٹی وی کیمرے اور واک تھرو گیٹ نصب کیے جائیں گے، پولیس اور سیکیورٹی ادارے مل کر کام کریں گے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا سندرس فاؤنڈیشن کا دورہ، ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی سمیت دیگر پولیس افسران بھی ہمراہ تھے۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے تھیلیسیمیا کے بچوں کو سلامی پیش کی۔ سی سی پی او لاہور کی طرف بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ لاہور پولیس کے 50 سے زائد اہلکاروں نے خون کا عطیہ دیا۔ ماڈل ٹاؤن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات کا میدان سجنے کو تیار، 100 سے زائد افسران و ملازمین سینٹر پر ڈیوٹی دیں گے۔
4273 रिहायशी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मॉडल टाउन ग्रुप से दाऊद बारी सदारती उम्मीदवार, जबकि साहबजादा हसीबुर रहमान नायब सदर की आसामी के उम्मीदवार। सीसीपीओ से अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल के हीरोज मोहम्मद काला, कानसेरम और गोखान कासी की मुलाकात। चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी और शाहिद कादिर ने वक्त की क़यादत की। उधर अर्तुगरुल गाजी के किरदारों के एजाज में सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद की जानिब से असराना। बाबर महमूद ने अर्तुगरुल के साथी किरदारों को तलवारों के तोहफे दिए। यंग डॉक्टर्स का लाहौर हाई कोर्ट का मुतालाती दौरा। यंग डॉक्टर्स के 15 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द ने लाहौर हाई कोर्ट म्यूजियम, लाइब्रेरी, कोर्ट समेत दीगर जगहों का दौरा किया। सख्त खुरदरी जिल्द का हामिल पेंगोलिन। पाकिस्तान में इस जानवर की नस्ल मादूदी खतरे से दो चार। पेंगोलिन के बचाव और बका के लिए चिड़ियाघर में आलमी दिन के हवाले से आगाही तकरीब सजाई गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम 2 रोज़ा स्पोर्ट्स मेला। पहले रोज होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्तलिफ शोबों की 6 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। फतह का सहरा ओल्ड कैंपस टीम के सर सजा। और जीसी यूनिवर्सिटी का 120वां स्पोर्ट्स फेस्टिवल अपनी तमाम रनायतों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज तलबा तालिबात की 3 लेग रेस और व्हील बैरस में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने नुमाया कारकर्दगी